آج کل کی بیٹیاں سب نہیں لیکن کچھ تو ہے، اگر کوئی ان کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف کر دے تو وہ اپنے آپ کو فلمی اداکارہ سے کم ہی نہ سمجھے اور فوراً کسی کے چنگل میں آ جائے۔ اسی لیے تو آج وہ دن دیکھ رہے ہم، بدترین دن، کاش کہ یہ دن مسلمانوں کو اللہ نہ دکھائے۔ اللہ اکبر، ہماری بیٹیاں کس کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہیں دولت کی وجہ، کسی نے موبائل کا لالچ دے، حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، وہ چند ہی ہیں، لیکن چند کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہو رہا ہے۔ موبائل کی لالچ میں، گھر کی لالچ میں، شادی کی لالچ۔ میں کہتا ہوں آج کل لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے اس لیے بیٹیاں غلط قدم اٹھا رہی۔ میں کہتا ہوں غوث پاک کی امی کو 60 سال کی عمر میں نکاح ہوا آپ کا، غوث پاک کی امی کا نکاح 60 سال، یعنی بیٹیوں میں صبر بھی تو ہونا، اللہ پر راضی۔ ہر کام کا اللہ کا ایک وقت ہے۔ بیٹیاں سیریل دیکھ رہی اس لیے اتاولی ہوئی ہے، بیٹے فلمیں دیکھ رہے اس لیے اتاولے ہوئے، ورنہ وہ دور ایسا تھا غریب نواز نے خود 60 سال کی عمر میں شادی کی، سرکار غریب غوث پاک کی امی کی ہوئی 60 سال کی عمر میں شادی ہوئی، لیکن 60 سال کی عمر میں شادی کے بعد بھی حال یہ ہے کہ کبھی اپنے بابا کی چوکھٹ اگال کر بال بھی نہیں گرے۔ اسی لیے ان کے بابا نے کہا تھا، غوث پاک کی امی کے بابا یعنی غوث پاک کے نانا نے کہا تھا، ابو صالح میری بیٹی اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، گونگی ہے، یہ کہا تھا انہوں نے، لیکن وہ تھی بڑی خوبصورت، امام حسن کی اولاد، امام حسین کی اولاد میں سے تھی وہ امام، اور ان کا سلسلہ نسب تو اتنا مضبوط ہے کہ 11 امام اہل بیت میں سے ان کے شجرے نسب میں آتے ہیں۔ ہاں سارے سید عزت والے اور شان والے ہیں، لیکن شجرے نسب کے اعتبار سے ائمہ اہل بیت یعنی تقریباً 11 غوث پاک کی امی کی شان سنو، 11 غوث جس کے آبا و اجداد بھی آتے ہو اور 12واں غوث جس کا بیٹا ہو، اس ماں کی شان کا عالم کیا ہے؟ یعنی اصل اتنی مضبوط ہے اور نسل کا یہ عالم ہے۔ یہ غوث پاک کی امی بی بی ام الخیر سیدہ فاطمہ، ان کے والد کہتے ہیں میری بیٹی لنگڑی، لولی، اندھی، گونگی ہے، تھی بہت خوبصورت، امام حسین کی اولاد میں، اور امام حسین سے امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور پھر 4 واسطے اور آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے والد آتے ہیں اور سیدہ ام الخیر کا تذکرہ آتا ہے۔ ایسا شجرہ نسب ہے ان کا۔ اب سننا، تو جب تھی خوبصورت تو حضرت ابو صالح، لیکن وہ بھی صالح نہیں، ابو صالح تھے وہ، ہاں ابو صالح مطلب نیکوں کا باپ یا نیک باپ، ہاں نیک کا باپ، ابو صالح تھے۔ جب خوبصورت دلہن دیکھی اجرے میں تو بات بھی نہیں کی بات، کیونکہ سسر نے تو کہا تھا کہ لنگڑی، لولی، اندھی کہیں یہ تو، لیکن یہ تو بڑی خوبصورت ہے، شاید مغالطہ ہو رہا ہے، کوئی دوسری لڑکی میرے اجرے میں آ گئی، کوئی دوسرا ہوتا تو ہے، لیکن اللہ یہ اچھے پھل ایسے نہیں ملتے۔ تو رات بھر مصلی پہ گزار دی، صبح بھی حضرت غوث پاک کے نانا نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سرکار غوث پاک کے ابا سے کہا تیرا چہرہ تو ایسا نہیں ہے جیسے شادی شدہ لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے، رات تیرے چہرے پر وہ آثار نہیں بتا رہی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا وہ لنگڑی، لولی، اندھی، بہری، گونگی ہے، وہ تو چاند اتر آیا ہے اجرے میں، میں نے سوچا کوئی دوسری لڑکی ہے، کہا نہیں ہے تو وہی۔ کہا آپ نے مجھ سے کیسی بات کی؟ کہا میں نے بھی سچ کہا گونگی اس لیے کہا میری بیٹی نے کبھی نہ جھوٹ بولا نہ کسی کی غیبت کی، یہ بات، یہ غوث پاک کی امی کی۔ ماں باپ اچھے ہو نا تو اولاد ایسی، یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، مجھے اس کا تذکرہ نہیں کرنا لیکن بتانا یہ ہے، اشارتاً نہ کبھی غیبت کی ہے۔ آج وہ عورت ہی کیا جس کے منہ سے غیبت نہ نکلے، عورتوں کا حال تو یہ کہتی ہے اللہ توبہ، اللہ توبہ، وہ تو ایسی ہے فلانی، تو اس کا تو اس کے ساتھ یہ چل رہا ہے، لیکن بھائی میں تو جو وہ غیبت کے طور پہ نہیں بول رہی ہوں، میں تو ایسی بول رہی ہوں، تو پھر غیبت کیا کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ غیبت یعنی عورتیں 4 ملے گی، ساری گھنٹوں غیبت کرے گی اور پھر بولے گی اللہ توبہ جان دو بھائی، کسی کی غیبت نہیں کرنا چاہیے، چھوڑو یہ بات۔ یعنی کتنی رابعہ بصری بن رہی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی اینڈ اس پہ ہو رہا ہے کہ ہم بہت نیک اور پرہیزگار۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ ارے چیٹنگ نہ کرو، منافق نہ بنو اللہ کی بارگاہ میں۔ انسانوں کے درمیان نیک بننے سے کیا ہوتا ہے؟ نیک تو
وہی ہے جو یار کے سامنے منہ حضور علیہ السلام سینے کی طرف یا دل کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، خلوص و وفا یہاں ہے. حضور یہ اشارہ کرتے ہیں. یہ کیا چولا بدلا ہے ظاہری. ظاہر کا چولا بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، باتیں اچھی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. مٹھو بھی انسانوں کی باتیں سن کر انسانوں کی طرح بولتا ہے، لیکن طوطا پوپٹ انسانوں کی طرح بول کر وہ انسان نہیں بنتا، وہ تو رٹی رٹائی بول رہا ہے. ایسے ہی نیکوں کی بات سن کر نیکوں کی بات کر لینے سے کوئی نیک نہیں ہوتا جب تک یہ نیک نہ ہو جائے. بیٹھتے ہو محفلوں میں شادی بیاہ میں تو ایسی باتیں کرتے ہو جیسے تم بہت بڑے ولی کتب ابدال ہو، اور خود کی تنہائی دیکھو، تنہائی کیسی گزرتی ہے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. اللہ سب سے پہلے میری اصلاح کرے، میری آل اولاد کی اصلاح کرے، میری نسلوں کی اصلاح کرے، آپ سب کی اصلاح کرے. وہ یار راضی ہو جائے تو سب کچھ. تو عرض یہ کر رہا تھا، کہا وہ زبان سے اس لیے گونگی کہا کہ غیبت اور جھوٹ سے بچی، کان سے اس لیے بہری کہا کہ غیبت چگلی کبھی برائی نہیں سنی، لنگڑی اس لیے کہا کہ میرا گھر کی چوکھٹ پھلانگ کر کبھی باہر نہیں گئی، کبھی میری 60 سال کی عمر تک 60 سال. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہر بندہ آج طویل جوان رہنا چاہتا ہے. طویل جوانی کا راز یہ ہے بندہ گناہ چھوڑ جائے. جو گناہ چھوڑ دے وہ طویل جوان رہے گا. ابھی میں نے کہا نا کہ غریب نواز نے 60 سال کی کم و بیش عمر میں نکاح کیا، غوث پاک کی امی کا نکاح 60 سال کی عمر میں ہوا، تو لوگوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا. مطلب وہ سوال کر رہے تھے کیا 60 سال کی عمر میں بھی کوئی ماں بن سکتی ہے؟ میں نے کہا کوئی اتنی پرہیزگار ہو تو 60 سال میں بھی اس کو بڑھاپا نہیں آتا. کوئی اتنی پرہیزگار ہو تو 60 سال میں بھی کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپا جلدی آنا اس کا تعلق بھی ہمارے اعمال سے. پہلے آپ نے دیکھا باپ دادا پر دادا 80 سال کے ہوتے تھے تو بھی وہ چلتے پھرتے تھے. آج 40 سال میں کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہر کرسی بیٹھنے والا پاپی ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن حالات دیکھیں نا، حالات دیکھیں. چہروں پہ جھریاں پڑ رہی ہیں 40 سال کی عمر میں، اور وہاں 80 سال کی عمر میں چہرے چمکتے تھے. وجہ تو یہی ہوگا، گناہ کی پھٹکار منہ پہ پڑے گی تو یہی ہوگا. گناہ سے بچو، چہرے یہاں بھی چمکیں گے اور وہاں بھی چمکیں گے. اور نیکی کا تعلق جوانی سے اس لیے ہے کہ جنت میں جوان کر کے ہی داخل کیا جائے. بات دور